2017 میں جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. Prime Minister Nawaz Sharif has resigned after the country's Supreme Court unanimously ruled that he should be disqualified over corruption allegations. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو کرپشن کیس کی وجہ سے نااہل کر دیا گیا، لیکن 100 میں سے 99% لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے، اور آج اسی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. ایک ایسا راز جو سمندر پار فائلوں میں دفن تھا، ایک ایسی حقیقت جو دنیا کی امیر ترین حکمرانوں، سیاستدانوں اور بزنس مینوں کو ننگا کر گئی، اور پاکستان میں یہ راز لے آیا وہ طوفان جس نے پاکستان کا 3 دفعہ بننے والا وزیر اعظم کو اقتدار کی ایوانوں سے نکال کر عدالت کی کٹہری میں لا کر کھڑا کر دیا. یہ ہے پاناما کیس کی اصل حقیقت، جس کی وجہ سے نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا. نواز شریف کی زندگی میں ایسا کیا راز چھپا ہوا تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ مجبور ہو کر نواز شریف کو نااہل قرار دیتا ہے. Panama Papers. Panama Papers, a massive leak of documents from a firm in Panama City called Mossack Fonseca. The massive amount of data was first leaked to German newspaper Süddeutsche Zeitung. It was shared with the International Consortium of Investigative Journalists. Hidden assets belonging to the family of Prime Minister Nawaz Sharif. دیکھیے، اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے اپریل 2016 سے. دنیا کی بڑے بڑے اخبارات، نیوز چینل اور ویب سائٹ پر ایک انکشاف دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کی بڑے بڑے امیر ترین اور طاقتور لوگوں نے آف شور کمپنیاں کھول رکھی ہے، یعنی خفیہ کمپنیاں کھول رکھی ہے، اور اس انکشاف کو پاناما پیپر کا نام دیا گیا. اب ذرا سمجھتے ہیں کہ پاناما پیپر کا کیا مطلب ہے. دیکھیے، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، ان دونوں کے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کرنے والا ملک، جس کی ایک طرف بحر القیانوس ہے اور دوسری طرف بحر الکاہل. یہ دنیا کا وہ ملک ہے جو 2 سمندروں کو آپس میں ملاتا ہے، پاناما. اور اس پاناما کو ٹیکس ہیون بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت کم ٹیکس، بالکل نہ ہونے کے برابر. پاناما کے اندر خفیہ طور پر بینک اکاؤنٹ بھی کھولے جاتے ہیں اور خفیہ طور پر کمپنیاں بھی بنائی جاتی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ وہاں کی حکومت سوال نہیں کرتی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اور اسی وجہ سے دنیا کی امیر ترین اور طاقتور لوگ پاناما کے اندر آف شور کمپنیاں یعنی خفیہ کمپنیاں بناتے ہیں. اب آف شور کمپنیاں وہ کمپنیاں ہوتی ہے جو اپنی ملک کے باہر کسی اور ملک کے اندر رجسٹر کروائی جاتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر اکثر وہ ممالک ہوتے ہیں جن کی ٹیکس بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، جن کی حکومت بالکل ڈھیلا ہو. وہ نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتے ہیں. آف شور کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی نہیں، لیکن ایک شرط پر. آپ کے پاس یہ جو پیسہ ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس جو دولت ہے، یہ دولت کوئی کرپشن کی تو نہیں، اور ٹیکس بچانے کے لیے اپنی دولت کو چھپانا یہ جرم ہے. اور باقی اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں، کرپشن کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ آف شور کمپنی کھول سکتے ہیں، نو پرابلم. اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جب یہ انکشاف ہوا تو اس میں 11.5 ملین یعنی 1,15,00,000 دستاویزات لیک ہوئے، اور اس میں شامل تھے خفیہ کمپنیوں کی کاغذات، جائیدادوں کی تفصیل، پیسوں کی لین دین، اصل مالکان کے نام، ای میل اور معاہدے. اس میں تقریباً 200 سے زیادہ ممالک کی براہان، مملکت سے تعلق رکھنے والے وزراء، تاجر اور کاروباری مشہور شخصیات کے نام شامل تھے، جس میں روس کا صدر، بیوٹن کے قریبی لوگ بھی موجود تھے، آئس لینڈ کا وزیر اعظم، اور پاکستان میں نواز شریف کا خاندان بھی شامل تھا. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا خاندان اس میں کیسے شامل ہوا؟ تو دیکھیے، نواز شریف نے اپنی 3 بچوں کے نام پہ ادھر خفیہ کمپنیاں کھول رکھی تھیں، حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کے نام سے. اور انہی کمپنیوں کے ذریعے نواز شریف نے لندن کے اندر مہنگے پلاٹس خریدے تھے. جب یہ انکشاف ہوا اور یہ ساری خبر سامنے آئی تو پاکستان کے عوام نے آواز اٹھایا، اور خاص کر عمران خان نے انگلی اٹھائی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کی پوری حقیقت کرنا شروع کر دی. آخر کار 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا گیا. آخر میں آپ سے ایک سوال ہے، کیا پاناما کیس واقعی میں انصاف ہوا یا یہ ایک سیاسی چال تھا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں. تھینکس فار واچنگ.